حضرت مولانا اعجاز احمد غزنوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں پرجوش انداز میں آپ کے سامنے واعظ فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا اعجاز احمد غزنوی صاحب وہ فرما رہے جیسے مجمع بیٹھا میں بھی بیٹھا۔ چلو جی آ جائیں۔ گزارش یہ ہے کہ جو محترم حضرات مجبور ہیں وہ اسی پہ تشریف رکھیں، اور جو مجبور نہیں ہیں وہ ذرا آگے آ جائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو مجبور نہیں ہے، شرعاً کوئی عذر نہیں ہے، تو وہ آگے تشریف لائیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مؤدب بنائے۔ ادب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ ابھی ریکارڈنگ میں شروع کرنا ہے۔ مہربانی فرما کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، قاری صاحب آگے کے آ جاؤ مجمع۔ میرا مان گیا سارا رزلٹ خراب ہو گیا۔ ابھی ریکارڈنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ ریکارڈنگ شروع ہے، لائیو چل رہا ہے پروگرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر میں بعد میں شروع کروں گا۔ کبھی کبھی نظر بھی لگ جاتی ہے، تو جو کالیاں جب میں آتا ہوں تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ میں تو سارا سال مختلف پروگراموں پہ جاتا ہوں، لیکن جو کالیاں کے پروگرام کا مجھے بھی انتظار ہوتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ کو سننا، آپ کی سماعت کرنا اتنا عمدہ ہوتا ہے، اتنا مزیدار ہوتا ہے، لیکن آج میں لگتا ہے جی بڑی دور کدھر پہاڑوں سے بیان کرنا ہے۔ قاری احسن صاحب جی بات کر رہے تھے، دیکھیں یہ جگہ خالی ہے نا، تو جو آپ میں سے پیچھے جو کرسیاں، ویسے کرسی چھڑنی ہے اوکھی، جہاں بھی بہ جاتا ہے وہ چھڑتا کوئی نہیں، انہوں پھر جیلے سوڑ دینے نے، پھر اگلا آ جاتا ہے، وہ بھی نہیں چھڑتا، پھر انہوں جیلے سوڑ دینے پھر اگلا آ جاتا ہے۔ یہ کام چل رہا ہے بیا۔ جو آپ میں سے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں کرسیوں پہ، وہ آگے آ جائیں۔ جتنے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، وہ کرسیوں پہ بیٹھے رہیں۔ اب آپ دیکھ لیں ان میں سے بزرگ کون کون ہیں۔ آپ ہی آ جائیں بیٹا، آپ تو حافظ ہیں نا، آپ کی تو خاص نشست ہے، آپ بیٹھے ہیں۔ میں نے آج تقریر شکریر کوئی نہیں کرنی، بس گلیں ہی کرنی ہیں، کیونکہ میرے ذہن کے اندر جو موضوع ہے وہ بھی خلط ملت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أكمل الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وأشرف الرسل وأعلى الرسل وأولى الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. جو کالیاں کا سالانہ عظیم الشان پروگرام اپنی رفعتوں اور عفتوں کے ساتھ الحمدللہ جاری و ساری ہے، مدرسہ سیدنا امیر معاویہ کے وہ خوش قسمت طلباء جن کی آج ہم نے دستار بندی کرنی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ نے ان کے والدین کی دستار بندی کرنی ہے. یہ مسرتوں بڑا موقع، رحمتوں بڑی گھڑیاں اللہ کسی کسی کو نصیب فرماتے ہیں. سامعین محترم، آج دو موضوعات کا پر مختلف وقت میں روشنی ڈالنی ہے. ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کردار، شان و شوکت، اور نمبر دو حضرت علی کے ماننے والے، ان کی جرت اور دلیری کے قائل مسلمانوں کی موجودہ حالت. سامعین محترم، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب حسن والکمال، حضور سرور کونین ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مطہر، منور، معمر، معطر، بابرکت و باسعادت، طیب و طاہر، اطہر و مطہر، اطید و اشرف، الف و اعلیٰ، برتر و بالا ہستی نے کہا تھا: اے علی، تمہاری وجہ سے دو جماعتیں تباہ و برباد ہوں گی، گمراہ ہوں گی، خسارے میں چلی جائیں گی. اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا: ایک وہ جماعت جو جناب علی المرتضیٰ کی شان کے اندر غلو کرے، بڑھا دے، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت علی المرتضیٰ کی شان کو، عظمت کو، رفعت کو، عفت کو، عروج کو کم کرنے کی کوشش کرے.
پہلا طبقہ جس نے شان کو بڑھا دیا ان کو روافض کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ بھی کہا، خدا بھی کہا، مشکل کشا بھی کہا، حاجت روا بھی کہا، عالم الغیب بھی کہا، فریاد رس بھی کہا، بگڑی بنانے والا بھی کہا، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا بھی کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مقابلے میں یا علی مدد بھی کہا اور ان سے مددیں مانگی۔ اور دوسرا خارجیوں کا طبقہ، قربان جاؤں اہل سنت والجماعت کی اس عظیم الشان جماعت کے اوپر یہ حضرت علی کے قول کے مطابق بالکل درمیان میں ہے، نہ تو حضرت علی کی شان کے اندر غلو کرتے ہیں، نہ حضرت علی کی شان کو گھٹاتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب خطبات بہاولپوری فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر کسی بھی سوانح عمری کو لکھنا، کسی کی سیرت اور کردار کو لکھنا، کسی کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالنا یہ دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ صرف حضرت علی المرتضیٰ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی سیرت اور کردار اور شان اور سوانح عمری کو لکھنا یہ بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب بدقسمتی سے عقائد و نظریات ان کے بارے میں ایسے گھڑ لیے گئے ہیں، احادیث اپنے آپ سے بنا کر حضرت علی کی شان کے اندر ایسی گھڑ لی گئی ہیں جو حضرت علی کی شان کو اتنا بڑھا دیتی ہیں کہ اللہ کی کرسی کے اوپر حضرت علی کو جا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، آپ کا نام جناب علی ہے، آپ کے والد کا نام جناب ابو طالب ہے، آپ کا لقب حیدر بھی ہے جس کا معنی شیر ہوتا ہے، اسد اللہ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت ابو تراب بھی ہے، ابو الحسن بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ یہ نجیب الطرفین شخصیت ہے۔ حضرت فاطمہ جو حضرت علی کی والدہ ہیں، بنی ہاشم کے اندر وہ خوش قسمت عورت ہیں کہ جن کی شادی اپنے ہی خاندان کے اندر، اپنے ہی بنی ہاشم کے اندر ہوئی۔ اس سے پہلے بنو امیہ یا دوسرے خاندانوں میں شادیاں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت علی نجیب الطرفین ہیں، باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں، والدہ کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں، اور ہاشمی خاندان یہ عرب کا سب سے زیادہ عزت والا، شان والا، شوکت والا، رفعت والا، عفت والا، عروج والا خاندان کہلاتا تھا۔ حضرت علی دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کے 3 بھائی اور بھی تھے، ایک کا نام طالب، ایک کا نام عقیل، ایک کا نام جعفر۔ حضرت علی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ حضرت علی کی یہ شان بڑی عجیب ہے کہ حضرت علی کی تربیت، حضرت علی کی کفالت، وہ جناب سرور کونین ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، محبوب کبریا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ حضرت علی وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ بچوں کے اندر سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے حضرت علی ہیں۔ حضرت علی وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ حضرت نبی پاک کی تربیت کے اندر رہے، اس لیے آپ کی دلیری بھی آقا جیسی، آپ کی نماز بھی آقا جیسی، آپ کے اذکار بھی آقا جیسے، آپ کی جرت بھی آقا جیسی، آپ کی چال چلن اور آپ کے اقدار بھی آقا جیسے۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ جو 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر میرے آقا کے ساتھ رہے۔ شیب ابی طالب کے اندر میرے آقا نے قید کاٹی تو حضرت علی ساتھ تھے۔ مکہ کی گلیوں کے اندر آقا کو مارا گیا، حضرت علی ساتھ ہوا کرتے تھے۔ انذر عشیرتک الاقربین، اپنی برادری کو دعوت دینے کی بات آئی تو حضرت علی ساتھ ہوا کرتے تھے۔
13 سال کی مشقتیں، 13 سال کی تکالیف، 13 سال کا مکی دور، حضرت علی نے ہمیشہ میرے آقا کا ساتھ دیا۔ ہجرت کا موقع آیا، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان ہے کہ آقا نے اپنے بستر کے اوپر حضرت علی کو لٹا دیا اور اللہ اپنی امانتیں حضرت علی کے حوالے کی۔ یہ بھی حضرت علی کی شان ہے کہ ہجرت کے بعد اگلے دن امانتیں واپس کر کے حضرت علی نبی پاک کے پیچھے چل پڑے، مدینہ کے اندر پہنچے، میرے آقا نے سب کا بھائی مقرر کر دیا، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں انصاری فلاں مہاجر کا بھائی ہے۔ حضرت علی نے رونا شروع کر دیا، علی روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ، سب کے بھائی آپ نے مقرر کر دیے، بنا دیے، میرا بھائی کون ہے؟ واہ علی تیری شان پہ قربان، واہ علی تیری عزت پہ قربان، واہ علی تیری عظمت پہ قربان، واہ علی تیری رفعت پہ قربان، واہ علی تیری عفت پہ قربان۔ میرے آقا نے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا کے اندر بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت کے اندر بھی تو میرا بھائی ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد جب پہلا غزوہ ہوا، غزوہ بدر، تو میرے آقا کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ آتے ہیں۔ جب جب عتبہ آگے ولید بن عتبہ آگے بڑھا، حرب بن مبارز کوئی ہے مقابلے والا، تو حضرت علی مقابلے کے اندر آتے ہیں اور مکہ کے سب سے بڑے بدماش اور مکہ کے سب سے بڑے بیمان کے 2 ٹکڑے کر کے جہنم حاصل کر دیتے ہیں۔ یہ 2 ہجری ہے، حضرت علی کو ذوالفقار تلوار دی جاتی ہے۔ 2 ہجری کے اندر حضرت علی کی شادی جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوتی ہے۔ 2 ہجری کے اندر حضرت علی کھجور کی روٹی، جو کی روٹی کھجور اور پنیر سے ولیمہ کرتے ہیں۔ 3 ہجری آتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ احد کے میدان کے اندر ان کے علم برداروں کو پکڑ کے جہنم واصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابو سعید کو، ابو سعد کو حضرت علی قتل کرتے ہیں، ابو الحکم کو حضرت علی قتل کرتے ہیں۔ احد کا میدان ہے، دلیروں کی طرح، شیروں کی طرح حضرت علی مقابلہ کر رہے ہیں۔ 4 ہجری آتی ہے، بنو نذیر کے اندر مسلمانوں کی جنگ اور لشکر کے اندر علم اٹھانے والے کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ 5 ہجری آتی ہے، بدحدہ کے اندر اور احزاب کے اندر حضرت علی دیکھتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور خندق کو پھلانگتے ہوئے مکہ کا سب سے بڑا دشمن، مکہ کا سب سے بڑا جرنیل، مکہ کا سب سے بڑا پہلوان، مکہ کا سب سے بڑا جرأت والا، مکہ کا سب سے بڑا دلیر، مکہ کا سب سے بڑا دلیر آدمی عمر بن عبد وقت وہ آگے بڑھتا ہے، کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ خندق پھلانگنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوئی، یہ اوپر سے لے کے نیچے تک مکمل طور کے اوپر لوہے کے اندر بند ہے اور کہتے ہیں آؤ کوئی مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ میرے آقا کہتے ہیں علی آگے بڑھو اور اس کتے کو جہنم واصل کر دو۔ حضرت علی آگے بڑھتے ہیں اور اس کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ 6 ہجری 8 ہجری آتی ہے، بنو قریظہ کے اندر بھی علم بردار حضرت علی ہے، لشکر کا علم، لشکر کا جھنڈا حضرت علی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ 7 ہجری آتی ہے، حضرت علی صلح حدیبیہ لکھنے والوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ 8 ہجری آتی ہے، خیبر کا فتح کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ، مرہم کو قتل کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ، ان کے قلعہ قبوس کو فتح کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ۔ 8 ہجری آتی ہے، فتح مکہ ہوتا ہے، مکہ کے اندر فاتح بن کے جانے والے حضرت علی المرتضیٰ، گستاخ رسول حویرث کو جہنم واصل کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ نظر آتے ہیں۔ 9 ہجری آتی ہے، میرے آقا غزوہ تبوک کے لیے چل پڑتے ہیں۔ علی تو پیچھے رہے گا، یا رسول اللہ مجھے اسد اللہ کا لقب دیا، یا رسول اللہ میری ماں مجھے حیدر اور شیر کہتی ہے، آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ آقا فرماتے ہیں علی اما انت اما ترضا انت کونا، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نائب حضرت ہارون تھے، میرا نائب تو مکہ کے مدینہ کے اندر رہے گا۔ فرق یہ ہے حضرت موسیٰ کے بعد پیغمبر تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے میرے نائب
اب یہاں سے کچھ لوگ حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہاں یہ گزارش کرتا ہوں، یہ حضرت علی کی شان تھی کہ غزوہ تبوک کے اندر نبی پاک نے اپنا نائب حضرت علی کو بنایا تھا، لیکن یہ خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ میرے آقا 20 سے زیادہ غزوات کے اندر جاتے ہیں، اور 20 سے زیادہ غزوات کے اندر ہر غزوے کے اندر آپ اپنا کوئی نہ کوئی نائب مقرر کر کے جاتے ہیں، تو کیا وہ سارے خلیفہ بلا فصل کہلائیں گے؟ ارے نیابت اور خلافت یہ اصلی جو ہوتی ہے وہ بعد کے بعد ہوتی ہے، اور حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زندگی کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، پھر یہ خلافت بلا فصل کیسے ثابت ہوئی؟ 9 ہجری آتی ہے، غزوہ تبوک ہوتا ہے، حضرت علی نائب بن جاتے ہیں، 9 ہجری آتی ہے، وجدہ نجران کا وفد آ کے مباہلہ کرتا ہے، میرے آقا حضرت علی کو ساتھ لیتے ہیں، مباہلے کے لیے تیار ہوتے ہیں، 9 ہجری آتی ہے، یمن کا قاضی بن کے جاتے ہیں، اور وہاں قاضیوں کو ساتھ کے فیصلے کرتے ہیں، 10 ہجری آتی ہے، برات کی آیتیں لے کر مکہ کی طرف حضرت علی چل پڑتے ہیں، 11 ہجری آتی ہے، تو یہ حضرت علی کی شان ہے، میرے آقا بیمار ہے، دماغداری کرنے والا علی المرتضیٰ، میرے آقا بیمار ہے، آپ کی خدمت کرنے والا علی المرتضیٰ، میرے آقا بیمار ہے، اپنے بندوں کے سہارے کے اوپر مکہ مسجد نبوی کے اندر لے کے آنے والا علی المرتضیٰ، میرے آقا دنیا سے جا رہے ہیں، غسل دینے والا علی المرتضیٰ، میرے آقا قبر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، دفن کرنے والا علی المرتضیٰ، وہ علی تیری عزت میں قربان جاؤ، تو آئیے اہل سنت والجماعت نہ تو حضرت علی کی شان کو بڑھاتے ہیں، نہ حضرت علی کی شان کو کم کرتے ہیں، یہ درمیان کے اندر رہتے ہوئے کہتے ہیں آؤ ہمارا عقیدہ سنو، ہمارا نظریہ سنو، ہمارا موقف سنو، ہماری بات سنو، ہماری گفتگو سنو، ہمارا دعویٰ سنو، ہم حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں کہتے ہیں ہماری عظمت علی المرتضیٰ کی وجہ سے، ہماری شان حضرت علی المرتضیٰ کی وجہ سے، ہماری رفعت علی المرتضیٰ کی وجہ سے، ہماری عفت علی المرتضیٰ کی وجہ سے، ہمارا عروج اس کو ماننے کی وجہ سے، ہماری بلندی علی کو ماننے کی وجہ سے، میری محبت کا مرکز علی المرتضیٰ، میری عقیدت کا مرکز علی المرتضیٰ، میری انابت کا مرکز علی المرتضیٰ، میرے دعووں کا مرکز علی المرتضیٰ، میری استقامت کا مرکز علی المرتضیٰ، میری وفاؤں کا مرکز علی المرتضیٰ، میری اداؤں کا مرکز علی المرتضیٰ، میرے عقائد کا مرکز علی المرتضیٰ، میری عبادات کا مرکز علی المرتضیٰ، میری اداؤں کا مرکز علی المرتضیٰ، میری شرافت کا مرکز علی المرتضیٰ، میری رفعت کا مرکز علی المرتضیٰ، میری امانت کا مرکز علی المرتضیٰ، میری دیانت کا مرکز علی المرتضیٰ، میری عظمت کا مرکز علی المرتضیٰ، میری خلافت کا مرکز علی المرتضیٰ، میری سمجھداری اور انابت کا مرکز علی المرتضیٰ، میری دنائیوں کا مرکز علی المرتضیٰ، میری وفاداریوں کا مرکز علی المرتضیٰ، میرے گفتار کا مرکز علی المرتضیٰ، میرے کردار کا مرکز علی المرتضیٰ، میرے اسلام اور پیغام کا مرکز علی المرتضیٰ، میرے قرآن کا مرکز علی المرتضیٰ، ہائے علی ہم اہل سنت تیرے اوپر جان بھی قربان کرتے ہیں، اور خدا کی قسم علی تیری شان ایسی ہے، میرے بچے تمہاری شان پہ قربان، میری ماں تیری شان پہ قربان، میرا باپ تیری شان پہ قربان، میرا ابا اجداد کنبہ قبیلہ میری تیری شان پہ قربان، اور میں کیسے محبت نہ کروں؟ میرے آقا فرما کر گئے ہیں علی کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں کر سکتا، میں کیسے علی کو چھوڑ دوں؟ میرے آقا فرما کے گئے ہیں من سب علی جن فقد سب علی، لوگوں جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا، جس نے علی کو تانا دیا اس نے مجھے تانا دیا، جس نے علی کو گالی دی کو نشانہ بنایا اس نے مجھے سارا بنایا، اور جب شکوہ میرے آقا کے پاس علی المرتضیٰ کے بارے میں آیا تو میرے آقا نے غدیر کے موقع کے اوپر حضرت علی کا ہاتھ پھیلا کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہو، خبردار جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے پیار کرے، جو مجھ سے
علی سے عشق کرے. پھر آقا نے فرما دیا اللہم اے میرے اللہ جو علی سے محبت کرے اللہ تو بھی اس سے محبت کر, اور جو علی سے دشمنی رکھے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ. شان علی اور مرتضی من کنت مولاه فهذا علی مولاه. جو علی سے محبت کرتا ہے, جو آقا سے محبت کرتا ہے, وہ علی سے بھی محبت رکھتا ہے, اور جو حضرت علی سے محبت نہیں رکھتا سرور کونین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہی میرا عقیدہ ہے, میری جماعت جمعیت ارشاد التوحید وہ سنہ کا عقیدہ ہے, اور یہی میرے بھائی قاری ایسر معاویہ کا عقیدہ ہے. سامعین محترم, خدا کی قسم صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ, صحابہ سارے کے سارے عرفہ, صحابہ سارے کے سارے بلند, صحابہ سارے کے سارے عروج والے, صحابہ سارے کے سارے بلندیوں والے. لیکن 3 صحابہ کے بعد جناب صدیق کے بعد عمر, جناب عمر کے بعد جب عثمان, اور جناب عثمان کے بعد اس امت کا سب سے بہترین فرد وہ اسد اللہ الغالب حیدر کرار حسن حسین کے بابا اور حضرت فاطمہ کے سردار, میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا سرور وہ علی المرتضی ہے. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے ہم 3 کے بعد اس امت کا سب سے اعلیٰ فرد کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ علی المرتضی کو سمجھتے ہیں. اب آ جائیے, یہ اسد اللہ الغالب حضرت علی کو شیر ماننے والے, حضرت علی کے کردار اور سیرت اور دلیری کے اندر اپنی زندگیاں گزارنے والے امت محمد, امت مسلمہ جو اس وقت زندگی گزار رہی ہے وہ کہاں کھڑی ہے. اب دوسرے موضوع کی طرف آ جائیے. علامہ صاحب آگے, پہلے آپ ان کا استقبال کرتے ہوئے اگلی بات کرتا ہوں کیونکہ آپ سب کی توجہ اس کی طرف ہے. نعرہ تکبیر. توجہ نہیں کر رہے آپ, سن رہے ہیں آپ لوگ, میرا درد دل سماعت فرمائیے. جھکا لیا کہ غیرت مند مسلمان بھائیوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں, میں اپنا درد دل کیسے بیان کروں. میں اپنے اسلاف کو دیکھتا ہوں, میں حضرت علی کے کردار کو دیکھتا ہوں تو مکہ کے سب سے بڑے چودھری اور جدوں کے سامنے اکیلے کھڑے ہو
حکمرانوں، نشانے حیدری دینے والے حکمرانوں، بس اساتذہ اکرام آگے 2-3 جملے میرے اور سن لیجئے. بس 2-3 منٹ میرا ترتیب اور سن لیجئے. حضرت علی المرتضی کلام لینے والے امت مسلمہ کے حکمرانوں اور نشان حیدر دے کر اپنی جرأت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والوں، ہم تم سے کہتے ہیں ہم عوام ہیں، خدا کی قسم مجبور ہیں، لیکن غیرت مند ہے، ہماری غیرت زندہ ہے، میرے اکابر زندہ ہے، میرے علماء زندہ ہے، میرے مشائخ زندہ ہے. قرآن کی 750 قریب جہاد کی آیات چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے حافظ صاحب جہاد آپ کا موٹو تھا، حافظ صاحب جہاد آپ کا مشن ہے، حافظ صاحب مجاہد آپ کے پاس ہے. اور آج فلسطین کی ماں تمہیں پکار رہی ہے، فلسطین کی بیٹی رو رہی ہے، فلسطین کا بزرگ کل بنا رہا ہے، اور وہ مصر کی سرحد کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں مصر کو آواز دیتے ہوئے، اور مصر کے مسلمانوں ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ آؤ اور آ کے ہماری سپورٹ کرو، ہم یہ نہیں کہتے ہمیں بمبوں سے بچاؤ، نہیں، خدا کی قسم جب تک ہمارا ایک بچہ زندہ ہے ہم مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہم تم سے یہ نہیں کہتے، لیکن اتنا تو کہتے ہیں میرا بیٹا بھوک سے مر رہا ہے، میرا بھائی بھوک سے مر رہا ہے، خدا کے لیے روٹی کا پہنچاؤ. کیا وہ درد مندانہ آوازیں تمہارے دلوں کو جھنجھوڑتی رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے امت مسلمانوں، امت مسلمہ کے حکمرانوں، کیا تمہیں امریکہ کا وزیر خارجہ اس کا یہ جملہ بھی جھنجھوڑتا نہیں ہے جس کو کہا گیا تم ظالم آج اسرائیل کی حمایت کر رہے ہو اور وہ بچوں میں ظلم کر رہا ہے؟ بچوں میں ظلم نہیں ہوتا، جنگوں کے اندر بچوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، جنگوں کے اندر عورتوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، جنگوں کے اندر بوڑھوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، جنگوں کے اندر صحابیوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، جنگوں کے اندر معذوروں کو کچھ نہیں کہا جاتا، جنگوں کے اندر بیماروں کو کچھ نہیں کہا جاتا. اور یہ درندہ، یہ جانور ایسا درندہ بن چکا ہے کہ روتے ہوئے زخمی بچوں کے ہسپتالوں کے اوپر حملہ کر کے ان کی لاشوں کو فضا کے اندر بلند کر رہا ہے، اور اس وقت تم ان کا ساتھ دے رہے ہو. اور امیر مملکتی وزیر خارجہ نے کہا تھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اگر اسرائیل سارے مسلمانوں میں حملہ کرتے ہم پھر بھی ان کا ساتھ دیں گے. ارے وہ تو اکٹھے کھڑے ہیں، المسلم کالجسد الواحد، یہ جو مسلمان ایک جسم کی طرح تھا تم کہاں کھڑے ہو؟ ہم آپ سے درمندانہ اپیل کرتے ہیں امت مسلمہ کے حکمرانوں، صلاح الدین کی ایوبی کی غیرت کو دیکھو، امت مسلمہ کے حکمرانوں سلطان محمود غزنوی کی عظمت کو دیکھو، وہ اپنے اکابر کو دیکھو. آؤ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرو اور اکٹھا کر مدیر صاحب ہم آپ سے صرف اتنی گزارش کرتے ہیں خدا کی قسم تم ہمیں مکان نہ دو، خدا کی قسم تم ہمیں رہائشیں نہ دو، خدا کی قسم تم ہمیں کچھ بھی نہ دو. ہم تم سے روٹیوں کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم تم سے رہائشوں کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم صرف اتنا مطالبہ کرتے ہیں وہ 4 سال کی بیٹی جو میڈیا میں آتی ہے اور ایک مسلمان پوچھتا ہے بیٹی تیرے بابا کہاں ہے، تیرے باپ بھی کہاں ہے، وہ 4 سال کی بیٹی کہتی ہے میرے بابا بھی جنت کے اندر، میری امی بھی جنت کے اندر. پوچھنے والا پوچھتا ہے پھر تو سارا دن کیا کرتی ہے، وہ جواب میں کہتی ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتی ہوں. پوچھنے والا کہتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے، تمہاری پریشانی کیا ہے،
مانگتے, ہم تم سے صرف عزت مانگتے ہیں, مسلمانوں کی غیرت مانگتے ہیں. ہمیں روٹی نہ دو, جاؤ اور دنیا کے جس کونے کے اندر بھی مسلمان مظلوم ہے اس کی مدد کرو, کیونکہ ہم اپنی پاک آرمی سے محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاک آرمی کو صرف پاکستان کی آرمی نہیں کہتے, کیونکہ پاکستان امت مسلمہ کا بڑا بھائی ہے. یہ صرف پاکستان کی آرمی نہیں ہے, یہ کشمیر کی آرمی ہے جو اپنے جلیل اور مجاہد فوجی کو دیکھتے ہوئے آج دنیا کے بدترین ہندو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتی ہے تباہ ہو جاؤ, میرا فوجی پاکستان کا فوج میری فوج ہے. برما کی بیٹی کہہ سکتی ہے پاکستان کی فوج میری فوج ہے. فلسطین کی بیٹی کہہ سکتی ہے پاکستان کی فوج میری فوج ہے. اور آپ پاکستان کی فوج کو ساری امت مسلمہ کی فوج کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں اے پاکستان کی فوج آگے بڑھو اور اپنے مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کے ہاتھوں کو تھام لو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.